اسلام آباد انتظامیہ مروجہ قانون کے خلاف دھرنا، ریلی یا احتجاج کی اجازت نہ دے۔ تحریک انصاف کے 24 نومبر احتجاج کے خلاف درخواست پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ جاری کر دیا۔ امن و امان قائم رکھنے کے لیے اسلام آباد انتظامیہ قانون کے مطابق تمام اقدامات کرے۔ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ قانون کی خلاف ورزی نہ ہونے دی جائے، یقینی بنایا جائے کہ عام شہریوں کے کاروبار زندگی میں کوئی رخنہ نہ پڑے۔ عدالتی حکم پر وزیر داخلہ محسن نقوی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے، سماعت 27 نومبر تک ملتوی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا وزیر داخلہ کو پی ٹی آئی سے پرامن اور آئین کے مطابق احتجاج کے لیے مذاکرات کا حکم۔ کمیٹی تشکیل دے کر تحریک انصاف کی قیادت سے رابطے کی ہدایت۔ کمیٹی میں چیف کمشنر اسلام آباد کو بھی شامل کیا جائے۔ مذاکراتی کمیٹی پی ٹی آئی قیادت کو بیلاروس کے صدر کے دورے کی حساسیت سے آگاہ کرے۔ عدالت کو یقین ہے رابطہ ہوگا تو پیش رفت ہوگی۔ پی ٹی آئی اسلام آباد میں احتجاج کے لیے ڈپٹی کمشنر کو 7 روز پہلے درخواست دے، اجازت ملنے پر احتجاج کیا جا سکتا ہے۔ یہ بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں کہ جی 24 نومبر کی ڈیٹ چینج کر دی جائے اور خان کے سے ہم مذاکرات کر لیں گے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ڈیٹ صرف ایک ہی شرط پہ چینج ہو سکتی ہے کہ خان باہر آئیں اور خود اپنی زبان سے عوام کو اگلا لائے عمل دیں۔ 24 نومبر کی تاریخ کسی صورت تبدیل نہیں ہوگی۔ قانون میں کسی کو پرامن احتجاج سے نہیں روکا جا سکتا۔ بانی پی ٹی آئی نے پوری قوم کو نکلنے کی کال دی ہے۔ بشرا بی بی کا ویڈیو پیغام۔ بانی پی ٹی آئی نے وکلاء سمیت ہر طبقے کو احتجاج کا حصہ بننے کی دعوت دی ہے۔ بانی قانون کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں۔ بانی تحریک انصاف نے کہا ہے، طاقت میں آ کر معافی کا دروازہ رکھوں گا۔ بانی پی ٹی آئی باہر آ کر کسی سے بدلہ نہیں لیں گے۔ دھمکیوں سے مذاکرات نہیں ہوتے، جو بھی ڈی چوک آئے گا گرفتار ہوگا۔ اجازت کے بغیر تحریک انصاف کو کوئی جلسہ جلوس نہیں کرنے دیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی میڈیا سے گفتگو، کہا احتجاج کو کوئی نہیں روکتا، آپ جہاں ہیں وہاں رہ کر احتجاج کریں۔ 24 نومبر کو بیلاروس کا 10 وزراء سمیت 65 رکنی وفد آ رہا ہے۔ 25 نومبر کو 3 روزہ دورے پر بیلاروس کے صدر آ رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو رہائی دینے کا اختیار میرے پاس نہیں، عدالت کے پاس ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے تمام جو پولیس کے افسران ہیں، پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے افسران ہیں، ان پر یہ بات واضح کر دی ہے کہ کسی قسم کی بھی سیاسی سرگرمی میں وہ ملوث نہیں ہو سکتے۔ تمام جو افسران ہیں پولیس کے اور ایڈمنسٹریٹو سروس کے، یہ چیف سیکرٹری اور آئی جی کو یہ خط جا چکا ہے۔ کسی قسم کے احتجاج، دھرنے اور ریلی کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم میں بات چیت سے معاملہ حل کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ وزیر اطلاعات تدارڑ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، عدالتی فیصلے سے انتشاری ٹولے کی اسلام آباد پر لشکر کشی کی سازش ناکام ہو گئی۔ جو بھی قانون توڑے گا فوری گرفتار کر کے مقدمات کیے جائیں گے۔ سرکاری افسر سیاسی سرگرمی میں ملوث ہوئے تو سخت کارروائی ہوگی، ترقیاں روک دی جائیں گی۔ تمام سیاسی قوتوں پر زور دیتے ہیں کہ سیاسی مقاصد کے لیے پاکستان کی خارجہ پالیسی پر سمجھوتہ کرنے سے باز رہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کا رشتہ باہمی احترام پر مبنی۔ قوم کو سعودیہ کے ساتھ تعلقات پر فخر ہے، جو ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا۔ معمولی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے سعودی عرب کو ملوث کرنا افسوسناک اور مایوس کن ذہنیت کی نشاندہی کرتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی سے 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ بانی پی ٹی آئی کو مقدمے سے ڈسچارج کرنے کی درخواست مسترد۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف تھانہ نیو ٹاؤن میں 28 سپتمبر کے احتجاج پر مقدمہ درج ہے۔ توشہ خانہ 2 کیس میں ایک بار پھر فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ بشرا بی بی کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور۔ توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت 26 نومبر تک ملتوی۔ نہیں، رہائی والی تو کوئی بات نہیں ہے۔ میں نہیں کوئی دیکھ رہا کہ رہائی ممکن ہوگی، کیونکہ بانی پی ٹی آئی کے اوپر کوئی ایک کیس تو نہیں ہے اور بہت سے کیسز ہیں، لیکن وہ سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح جو ہے ہماری کوئی بات چیت جو ہے بن جائے۔
بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا فی الحال کوئی امکان نہیں، تحریک انصاف احتجاج میں التوا کے لیے باعزت راستہ ڈھونڈ رہی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی صحافیوں سے گفتگو، کہا گنڈا پور روز اول سے وفاقی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں ہیں۔ 24 تاریخ میں ابھی 2 روز باقی ہیں، بہت کچھ ہو سکتا ہے، جلسے کی اجازت دے سکتے ہیں، وفاق پر حملہ آور ہونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ بلوچستان کے لاپتہ افراد خود کش حملوں اور دہشت گردی میں ملوث نکلے، پاک فوج ہمیں محفوظ بنانے کے لیے دن رات قربانیاں دے رہی ہے۔ ابھی 38 کے قریب ایمرجنسی میں 38 لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ پورم میں بسوں پر فائرنگ، وزیر داخلہ کے مطابق افسوسناک واقعے میں 38 افراد جاں بحق ہو گئے۔ محسن نقوی کا وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور سے ٹیلی فونک رابطہ، خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کے حملوں پر اظہار تشویش، کہا معصوم افراد کے قاتل کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، اسپیکر قومی اسمبلی، چاروں صوبوں کے گورنرز اور وزرائے اعلیٰ کی قیمتی جانوں کے ضیاع کی مذمت۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ کا کوئٹہ سے بچے کے اغوا کا نوٹس، رپورٹ طلب کر لی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے، 6 دن سے ایک بچہ نہیں ڈھونڈا جا رہا، احتجاج سے پورا صوبہ بند ہے، حکومت کو فکر نہیں۔ اسکول کے بچوں نے بھی جلوس نکالا ہے۔ عدالت نے بچوں کی گمشدگی کیس میں تمام آئی جیز اور ہوم سیکرٹریز کو طلب کر لیا۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ نے آڈیوز لیک کمیشن پر وفاقی حکومت سے رپورٹ طلب کر لی۔ اٹارنی جنرل کو حکومت سے ہدایت لے کر آگاہ کرنے کا حکم۔ ایکسپو سینٹر کراچی میں دفاعی نمائش آئیڈیاز 2024 کا آج آخری روز، پاکستان میں تیار سوسائیڈر اٹیک ڈرون توجہ کا مرکز۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا نمائش کا مشاہدہ۔ ترکی، آذربائیجان، جنوبی افریقہ، ارجنٹائن، ملیشیا، متحدہ عرب امارات اور دیگر ممالک کے عسکری حکام سے ملاقاتیں۔ دفاعی اور سیکورٹی تعلقات کے اہم پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نواز شریف کی درخواست پر کوئٹہ سے ایم این اے عادل بازئی نااہل قرار، الیکشن کمیشن نے این اے 262 کی نشست خالی قرار دے دی۔ عادل بازئی کو فلور سکورنگ پر ڈی سیٹ کرنے کا حکم جاری کیا گیا۔ صدر مسلم لیگ نون نے تحریک انصاف میں شمولیت پر عادل بازئی کے خلاف ریفرنس دائر کیا تھا۔ لاہور میں اسموگ کبھی کم کبھی زیادہ، مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 600 سے 335 پر آ گیا۔ پنجاب بھر کے تفریحی مقامات کو آج سے رات 8 بجے تک کھلا رکھنے کا فیصلہ۔ پارک سے چڑیا گھر، پلے گراؤنڈ اور آؤٹ ڈور سپورٹس پر پابندی ختم۔ ہر قسم کے فیسٹیول اور نمائش کی بھی اجازت۔ لاہور، ملتان، فیصل آباد، گجرانوالہ میں بازار 8 رات بجے تک بند ہوں گے۔ میڈیکل سٹور، تندور، ڈپارٹمنٹل اور گروسری سٹور سمیت بنیادی ضروریات کی اشیاء کی دکانیں کھلی رہیں گی۔ بلوچستان بورڈ آف انویسٹمنٹ کو فعال کرنے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے سرمایہ کاری بورڈ کے سربراہ کے تقرر کی منظوری دے دی۔ ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے سہولت مراکز قائم کرنے کا فیصلہ، چیف سیکرٹری کی سربراہی میں کمیٹی قائم۔ اجلاس میں بلوچستان بزنس سمٹ کرانے کی منظوری، سرفراز بگٹی نے کہا سرمایہ کار بلوچستان آئیں، مکمل سیکورٹی دیں گے۔ بلوچستان میں سرکاری ملازمین کی چھان بین کا عمل مکمل۔ محکمہ خزانہ حکام کے مطابق 2,47,000 میں سے 3,416 ملازمین گھوس نکلے، تنخواہیں روک لی گئی۔ اسرائیلی فوج کی غزہ اور لیبنان میں وحشیانہ کارروائیاں جاری، کمل ادوان اسپتال پر حملے، المغازی، جبالیہ اور خان یونس کے اطراف بمباری، 24 گھنٹے میں 88 شہادتیں رپورٹ۔ بیروت، طائر اور نباتیہ سمیت لیبنان میں بھی مختلف مقامات پر حملے، مزید 50 لیبنانی شہید۔ جنگ کے آغاز سے اب تک 44,056 فلسطینی، 3,583 لیبنانی شہید ہو چکے۔ غزہ میں جنگی جرائم اور فلسطینیوں کی نسل کشی، عالمی عدالت انصاف نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ جنگی جرائم کی عالمی عدالت نے سابق وزیر دفاع گیلنٹ کو بھی جنگی مجرم قرار دے دیا۔ عدالت کے مطابق اسرائیل نے غزہ پر حملوں میں شہریوں کو نشانہ بنایا گیا، بھوک کو بطور جنگی ہتھیار استعمال کیا۔
اسرائیل اور امریکہ نے عالمی عدالت کے فیصلے کو مسترد کر دیا۔ حماس اور یورپی یونین کا خیر مقدم، اٹلی اور نیدرلینڈز نے نیتن یاہو کی گرفتاری کا عندیہ دے دیا۔ روس کا یوکرین پر سخت جوابی وار، بین البراعظمی بیلسٹک میزائل داغ دیا۔ ہزاروں کلومیٹر دور تک جوہری ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھنے والے اس میزائل سے یوکرین کے علاقے ڈنیپرو کو نشانہ بنایا گیا۔ جنگ میں روس نے پہلی بار بین البراعظمی بیلسٹک میزائل سے حملہ کیا۔ یوکرین نے گزشتہ روز روس پر امریکی اور برطانوی ساختہ لانگ رینج میزائلوں سے حملہ کیا تھا۔ عالمی جوہری توانائی ایجنسی کے 35 ملکی بورڈ آف گورنرز کا اجلاس میں ایران کے خلاف قرارداد منظور۔ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کے بورڈ آف گورنرز کا ایران کو جوہری توانائی ایجنسی سے تعاون پر زور۔ امریکہ، برطانیہ اور جرمنی نے قرارداد پیش کی۔ حق میں 19، مخالفت میں 3 ووٹ پڑے۔ 12 ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔